شائق صاحب، جس طرح کامران کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس ترمیم کو اگر چیلنج کرے گی تو اس کے بعد کی صورتحال پھر دیکھی جائے گی، کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس ترمیم کو چیلنج کر سکے؟ دیکھیے، آئین میں جو چینجز ہوتے ہیں اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اگر 2/3 میجورٹی کسی کے پاس ہو تو اس صورت میں وہ آئین کو چینج کر سکتا ہے، اور یہ تو اس کا حق ہے کہ پارلیمنٹ کا حق ہے۔ اب وہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو وہ الگ بات ہے، لیکن بصورت اب چیلنج تو وہ کریں گے، چونکہ اپوزیشن ہمارے یہاں تو اپوزیشن والے ہمیشہ ہر ایک چیز کو چیلنج کرتے ہیں، تو چیلنج تو یقیناً کریں گے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی بینچ اس کو دیکھے گی۔ اب اگر تو جس طرح ابھی کہہ رہے تھے یہ کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کی جگہ اب ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بن جائے گی تو پھر ایک معاملہ الگ ہو جائے گا، کیونکہ بینچ تو پہلے ایک سپریم کورٹ کا حصہ ہوتی تھی، لیکن کانسٹیٹیوشن کورٹ سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا اپنا چیف جسٹس الگ سے ہوگا۔ تو اس صورت میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کو کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے۔ اب یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب چیلنج ہو۔ یہ آپ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق پوچھ رہی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آپ کو پتا ہے آلریڈی چیلنجڈ ہے، وہ آئینی بینچ کے روبرو ہے، زیر سماعت ہے، اور میں اس سے پہلے جاؤں گا کہ ایک بڑی براڈ بیسڈ اور بہت بڑا پیکج جو تھا وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں آئین میں تبدیلیاں کی گئی تھیں، ترامیم کی گئی تھیں۔ 18ویں آئینی ترمیم جو کہ جس میں کہ ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ شامل تھے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں سنا گیا تھا، اور اس نے کئی ماہ تک اس میں ارک ریزی کی تھی، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کے تحت کوئی 100 سے زیادہ آرٹیکل تھے آئین پاکستان کے جن میں ترامیم جو ہے وہ سجیسٹ کی گئی تھی، اور اس کے اوپر مکمل اتفاق رائے تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے منظور کی گئی، اس کے باوجود وہ ترمیم بھی جو ہے وہ چیلنج ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور 18ویں چیلنج ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر اسی کے نتیجے میں جب بینچ کی جانب سے اور عدلیہ کی جانب سے کچھ اعتراضات آئے تھے، تو اسی کے نتیجے میں پھر 19ویں ترمیم بھی ہوئی، 20ویں بھی ہوئی، 21ویں ترمیم جو ہے وہ بھی اسی کا سیکوینس تھی۔ تو جب بھی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی بڑا آئینی پیکج جو ہے وہ منظور کرایا جاتا ہے، تو اس میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اس کے لیے پھر 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں سے جو بھی چیزیں جن میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہوگی تو اس کو جو اعتراضات آتے ہیں ان کو پھر اگلی آنے والی ترمیم میں اس کو حصہ بنا کے اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، یعنی سپلیمنٹری جو ہوتی ہے ترمیم ان کو بھی پھر بعد میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ہمارے ایک پارلیمنٹیرین کہہ رہے تھے کہ آپ 27ویں کے اوپر بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 27ویں ترمیم آئے گی، اس میں جب یہ ساری چیزیں جو ایک نیا سسٹم جو ہے وہ عدلیہ کے اندر جو چینجز آئی ہیں، نئی کورٹ بنی ہے، یہ جب نافذ العمل ہوں گی تو جب یہ رننگ میں آئیں گی تو اس میں ان کی خامیاں اور خوبیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی۔ ان کے لیے پھر ظاہر مزید ترامیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سپلیمنٹری لیجسلیشن میں پھر ان کو وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیلنج بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں جو سپلیمنٹری لیجسلیشن ہوتی ہے وہ بھی ضرور ہوتی ہے۔